یہ بہت اہم جملہ ہے جو میں نے اس وقت بولا ہے. ورنہ اللہ نے جس سخاوت کے ساتھ، جس فیاضی کے ساتھ نسبت محمدی کی برکت سے امت مسلمہ کو جو بہت عظیم رہنما ہر دور میں دیے، بڑے دور اندیش، نہایت ہمدرد، سراپا درد اور سراپا عمل، سراپا جستجو، یقین محکم اور عمل پیہم اور محبت فاتح عالم کا پیکر مکمل نمونہ رکھنے والی جیسی شخصیتیں امت مسلمہ کو ملی ہیں، دنیا کی کسی قوم کو نہیں ملے. لیکن پچھلے 200-300 سال سے جب سے مسلمان قرآن سے دور ہوئے ہیں، اور جب قرآن سے دور ہوئے تو وہ اسلام سے بھی دور ہو گئے. میں ایک لمحے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو قرآن کو نہیں سمجھتا، میں کسی قیمت پر یہ نہیں مان سکتا کہ وہ اسلام کو سمجھ سکتا ہے. اور جو اسلام کو نہیں سمجھتا، وہ اسلام پر عمل کرنے کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. 2-4 وقت کی نماز پڑھ لینے کو اسلام نہیں کہتے. کرتا پاجامے، ٹوپی اور داڑھی کو بھی اسلام نہیں کہتے. اسلام ایک آب حیات ہے. اسلام ایک مکمل تہذیب ہے. اسلام ایک مستقل سویلائزیشن اور کلچر ہے. اسلام پسند اور ناپسند کو بدل دیتا ہے. مزاج کے قبلے کو درست کر دیتا ہے. مستقبل کی پلاننگ کو بدل دیتا ہے. اس دنیا کے ایویلیویشن کے مقدار کے معیار کو بدل دیتا ہے. جو شخص اسلام سمجھتا ہے وہ زندگی کا مقصد کچھ اور سمجھتا ہے. اس کی تمنائیں بہت بلند، عزائم بہت مضبوط، مگر مقاصد بہت شاندار، بہت بلند ہوتے ہیں. آج تو اس طرح کا مسلمان دیکھنے کو آنکھیں بالکل ترس گئی ہیں. لاکھوں کی بھیڑ میں شاید ایک بھی ایسا بندہ نہیں مل پاتا جس سے مل کر، جس کی باتیں سن کر، جس کے ساتھ چند لمحے گزار کر، جس کے ساتھ سڑک پر چل کر یہ اندازہ ہو کہ اس بندے نے اسلام کو کچھ سمجھا ہے. جب کوئی قوم کا زوال آتا ہے اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی اپنی انڈیفرنس اور لا تعلقی کی وجہ سے، اس کی اپنی کنجوسی کی وجہ سے، اس کی اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے، تو ایک بیماری اس قوم کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اس کا اجتماعی شعور ختم ہو جاتا ہے. وہ قوم چاہے کروڑوں افراد پر مشتمل ہو، لیکن ان کروڑوں افراد کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں. ہر ایک کا اپنا کیریئر، ہر ایک کی اپنی زندگی،
ہر ایک کی اپنی فیملی اور چھوٹا سا دائرہ مقاصد کا. یہ قوم اربوں کی تعداد میں بھی اگر ہو جائے جیسے کہ آج ہے تو یہ بدترین ذلت کے شکار رہتے ہیں. دو طرح کی قومیں دنیا میں ہوتی ہیں. ایک وہ قوم ہوتی ہے جس کا ایک اجتماعی نصب العین ہوتا ہے، قومی مشن ہوتا ہے. وہ قوم اگر تعلیم حاصل کرتی ہے تو اس مشن کو سامنے رکھ کر کرتی ہے. اپنے بچوں کو تعلیم دلاتی ہے تو اس قومی مشن کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلاتی ہے جو بچوں کو اس مشن کے تقاضوں کو پورا کرنے کی لیاقت بخشے. اس قوم کے لوگ جب تجارت اور کاروبار کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے اور اپنی فیملی کو سامنے رکھ کر کاروبار ہرگز نہیں کرتے. مجھے کہنے دیجئے کہ جو شخص صرف اپنے اور اپنی فیملی کے لیے کاروبار کرتا ہے وہ اسلام کو ادھورا سمجھتا ہے، قطعاً وہ پورے اسلام کو نہیں سمجھتا. جو قوم اپنے مشن کو سمجھتی ہے، ایک نصب العین ہوتا ہے، اس کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک اجتماعی گول ہوتا ہے. وہ اگر کاروبار کرتے ہیں اس قوم کے لوگ تو اس گول کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں. وہ اگر پیسوں کو کماتے ہیں تو اس گول کو سامنے رکھ کر کماتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو اس گول کو سامنے رکھ کر خرچ کرتے ہیں، پروپورشنلی خرچ کرتے ہیں. اس قوم کے کسان اگر کھیتی کرتے ہیں تو وہ اپنی قوم کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر کھیتی کرتے ہیں. اس قوم کے مزدور، آپ تو دانشور حضرات ہیں میری اطلاع کے مطابق، اس قوم کے ان پڑھ مزدور وہ بھی مزدوری کرتے ہیں تو قوم کو کی ضروریات اور قومی مشن کو سامنے رکھ کر مزدوری کرتے ہیں. اگر کسی قوم کا ایک اجتماعی نصب العین بن جائے تو وہ قوم اور وہ اس نصب العین کے لیے وہ محنت کرنے لگے، اس کے تاجر، اس کے کسان، اس کے انجینئر، اس کے ڈاکٹر، اس کے لائر، اس کے ججز، اس کے صحافی، اس کے اہل قلم، اس کے نوجوان کھلاڑی، اسپورٹس مین، اگر وہ اس اجتماعی اور قومی مقصد کے لیے اپنے فن کو، اپنے پروفیشن کو، اپنے ہیومن ریسورسز کو، اپنے فائنینشیل ریسورسز کو وہ استعمال کرنے لگتی ہے کوئی قوم، تو وہ قوم یقیناً غالب آ کر دیتی ہے. اور اس کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ وہ قومی مشن، وہ نصب العین صحیح اور اچھا ہو. اس کو غور سے سنیے گا، مجھے نہیں لگتا کہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں گے. کسی قوم کا نصب العین، کسی قوم کا مشن اور گول نہایت خراب، ظلم پر مبنی ہو، دوسری قوموں کے حقوق کو چھیننا اس کا قومی نصب العین ہو، دوسری قوموں کی عبادت گاہوں کو گرانا اس کا قومی مشن اور اجتماعی مقصد ہو،
دوسری قوموں کے بے گناہ نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھوسنا اس قوم کا مقصد ہو، دوسری قوم کی عصمت مآب بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹنا اس کا اجتماعی مقصد ہو، چاہے جتنے کرمنل قسم کے مقاصد پر مشتمل اس کا قومی نصب العین ہو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اور حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر کہنے کو تیار ہوں کہ وہ قوم غالب آ کر رہے، چاہے آپ کو اس کے مقاصد سے جتنا شدید اختلاف، چاہے وہ اس کا مشن ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے، دبے کچلے محروم مظلوم اور پسماندہ طبقات کے لیے، عورتوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے سخت نقصان دہ ہو، لیکن اگر کوئی قوم یا اس کی کوئی ایک اچھی تعداد اس نصب العین پر کام کرے گی، اس کے لیے بچوں کو تعلیم دے گی، اس کے لیے تعلیمی ادارے کھولے گی، اس کے لیے ہاسٹل بنائے گی، ویسے ہی نصاب تعلیم بنائے گی، ویسی ایجوکیشنل سسٹم بنائے گی، تو اس قوم کو اپنے مقاصد کی تکمیل سے آپ کی بد دعائیں نہیں روک سکتی، ہماری بد دعائیں نہیں روک سکتی۔ یہ دنیا سائنٹیفک اصولوں کے مطابق اللہ نے چلانے کا فیصلہ کیا ہے، میری اور آپ کی احمقانہ تمناؤں کے مطابق اس دنیا کو اللہ کبھی نہیں چلائے گا۔ ہم مسلمانوں کی تمنا تو یہ ہے کہ اگر کوئی نان مسلم اپنی چائے میں شکر ڈالے تو ہماری دعا اور تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ اس کمبخت کافر کی چائے کڑوی ہو جائے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کعبے کا پردہ پکڑ کر دعائیں مانگیں گے تب بھی نہیں ہوگا۔ آپ گنبد خضرا پر روتے ہوئے نظر ڈال کر دعا مانگیں گے تب بھی نہیں ہوگا۔